میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ایک ہی خبر ہے لیکن اس خبر کے مختلف حصے ہیں. یعنی مین ایشو یہی ہے جو ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کو مذاکرات کے ذریعے مستقل کرانا. یہ ہدف ہے جو پاکستان نے اپنے لیے سیٹ کیا ہے. پاکستان نے اپنے ڈپلومیٹک چینلز کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے. پاکستان کی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ فل سوئنگ کے اوپر کام کر رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور ایون کہ پرائم منسٹر آف پاکستان بھی اپنی کاوشیں، کوششیں اور اپنی جستجو جاری رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے اچھی خبریں جو ہیں وہ سننے کو مل رہی ہیں. اگر انٹرنیشنل میڈیا کی بات کریں تو CNN ہو جائے، رائٹرز ہو جائے، گارڈین ہو جائے یا ایون کہ فاکس نیوز، ان تمام کے تمام کے اوپر، ایون الجزیرہ، تمام چینلز جو ہیں اس وقت، یہ تمام نشریاتی ادارے یہ بات کر رہے ہیں کہ بہت جلد جو مذاکرات کا جو دوسرا دور ہے وہ شروع ہونے کا امکان ہے. اب 3 وینیوز جو ہیں وہ موسٹلی بتائے جا رہے ہیں. ایک جنیوا، دوسرا استنبول اور تیسرا اسلام آباد. اب کئی لوگوں نے تو یہ خبر دی کہ آئندہ جو آنے والی جمعرات ہے، جمعرات یعنی 2 دن بعد یہ مذاکرات شروع ہو سکتے ہیں. لیکن اس حوالے سے جو کنٹرڈکشن سامنے آ رہی ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف کا جو دورہ سعودی عرب اور ٹرکی، اور اب اس کے بیچ میں تیسرا دورہ جو ہے وہ قطر کا آ گیا ہے. 15 تاریخ کو پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب جا رہے ہیں، اور سعودیہ کے جو کراؤن پرنس ہیں محمد بن سلمان، ان کی دعوت کے اوپر یہ دورہ ہے. اور اس کے اندر جیسے آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر بھی وہاں جائیں گے. اچھا، ایک رات پرائم منسٹر نے قیام کرنا ہے سعودی عرب میں، اور 16 کو انہوں نے وہاں سے، یعنی 16 کا 15 کو پہنچیں گے، 15 کی رات قیام کریں گے، 16 کو بعد پھر ان کا ڈپارچر ہے. اب 16 کو بیچ میں ان بٹوین بتایا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان موسٹ لائکلی اب وہ وزٹ کریں گے قطر کا، کیونکہ قطر نے بھی پاکستان کو کچھ ڈپازٹ دینے کے حوالے سے آمادگی کا اظہار کیا ہے. اس حوالے سے ابھی حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن جو ذرائع سے اطلاعات مل رہی ہیں وہ یہ اطلاعات یہی بتا رہی ہیں کہ $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کی جانب سے، اور اسی طریقے سے کچھ ارب ڈالر یعنی $2 ارب کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ شاید قطر سے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈالے جانے کا امکان ہے. پھر پرائم منسٹر نے وہاں سے انطالیہ ٹرکی جانا ہے اور وہاں پر ایک کانفرنس میں شرکت کرنی ہے. اور پھر پرائم منسٹر کا تقریباً 19 تاریخ کو، 18 یا 19 تاریخ کو پاکستان واپس روانگی ہے. اب یہ جو پرائم منسٹر کا اسکیجول ہے، اس میں اگر آپ یہ ڈیز ایڈ کریں تو تھرسڈے اور فرائیڈے بھی گزر جاتا ہے. تو پھر کس طریقے سے جمعرات کو یہاں پر ٹاکس ہو سکتی ہیں اسلام آباد کے اندر یا کسی بھی نیوٹرل وینیو کے اوپر، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر جو کہ پہلے راؤنڈ کے اندر موجود تھے، تو پھر ان کا ہونا ضروری ہے. ایک چیز تو یہ آ گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اس حوالے سے جو اہم پیش رفت ہے وہ یعنی تہران کی سائڈ سے بھی، یعنی ایرانی سائڈ سے بھی جو اس وقت تک اطلاعات مل رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف دس ویک یا ارلی جو نیکسٹ ویک ہے اس کے اندر یہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. اور سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے آمادگی کا اظہار تقریباً جو ہے وہ ایران کی سائڈ سے ہو چکا ہے. اچھا جی، میں وہ کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ انڈیا کے اندر سے کمپیریزن آ رہا ہے. جو میں نے پہلے بھی میرے خیال سے ARY کے اندر بھی ہم نے بات کی تھی کہ پاکستانی جو ملٹری لیڈرشپ ہے یا سول لیڈرشپ ہے، اس نے جو غیر ملکی وفود آئے ہیں، چاہے وہ وائس پریزیڈنٹ JD وینس ہیں، چاہے وہ ایرانین اسپیکر ہیں یا فارن منسٹر ہیں، جب ہماری لیڈرشپ ان سے ملی ہے تو بڑے ڈگنیفائڈ طریقے سے ملی ہے، بڑے ڈپلومیٹیکلی، یعنی ایک اس میں وارمنس بھی تھی اور اس میں ایک اپنی یعنی ایک باڈی لینگویج بھی تھی کہ جو ظاہر کرتی ہے کہ ایک ٹرو ڈپلومیٹ ایک بڑے بہترین انداز سے ڈگنیفائڈ طریقے سے انہوں نے ویلکم بھی کیا اور ان کو ریسیو کیا، اور خداحافظ بھی ان کو یعنی الوداع بھی اسی طریقے سے ڈگنیفائڈ طریقے سے کیا. جبکہ اب جو انڈین لوگ ہیں وہ نریندر مودی صاحب کے جو زبردستی ہاتھ ملاتے ہیں، ہنستے ہیں، اس قسم کی جو ایکٹنگ کرتے ہیں، وہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ اپنے ہی پرائم منسٹر کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ تم دانت نکالتے رہتے ہو. اپنے پڑوسیوں کو دیکھو کہ پاکستان والے کس گریس کے ساتھ، کس مدبرانہ طریقے سے اور کس
پوسچر کے ساتھ جو ہے وہ فارنر سے ملتے ہیں. Honor, Excellency. Honor. Yes, Honor. I appreciate it. Let's do a handshake from the steps here. بہرحال جی یہ دیکھا, یہ مودی کی ایکچوئل اوقات ہے. یہ میں کہتا ہوں گودی میڈیا سے ہٹ کر لوگ جو اس کی یعنی بینڈ بجا رہے ہیں اس وقت انڈیا کے اندر, وہ تو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن چلیں جی اب واپس آتے ہیں مین ایشو کے اوپر. جے ڈی وینس نے بھی فاکس نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سب سے پہلے تو پاکستان کے جو یعنی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل ان کے کردار سے متعلق ان کی تعریف کی اور پاکستان کی لیڈرشپ کو بہترین ہوسٹ قرار دیا. Well, Brett, I have to give a lot of credit to Field Marshal Munir and the Prime Minister of Pakistan, both who are incredible hosts and I think incredible statesmen in helping, mediate the conversation between us and the Iranians. Again, two countries that have not really had serious discussions in a very long time. اب یہ دیکھیں کہ یہ بات تو ہوگی, لیکن سیکنڈ بات جو اگر ہم اس میں ان کے انٹرویو میں دیکھیں, جو مختصر سا انٹرویو تھا, اس میں انہوں نے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ جو انریچڈ یورینیم ہے اس کے ڈسپوزل کے حوالے سے امریکہ کو خود کو سیٹسفائیڈ کرنا ہے, اور انہوں نے اپنی جو ریڈ لائنز ہیں وہ ایرانین سائڈ کو اس سے آگاہ کر دی ہے. اب بقول ان کے کہ بال جو ہے اب ایرانین سائڈ کی کورٹ میں ہے کہ وہ ہماری ان شرائط کو یا ہماری ان ڈیمانڈز کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ کیا کہہ رہے ہیں, آئیے سنتے ہیں. I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. We also made clear, Brett, that we actually would be very happy. اب جے ڈی وینس کی گفتگو آپ نے سنی, لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انہوں نے جس کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے یہ یقینی طور پر کہا کہ خاصی جو ہے وہ ایڈوانس جو ٹاکس ہوئی ہیں, کافی قریب وہ پہنچ چکے تھے, کافی چیزوں کے اوپر اتفاق رائے قائم ہو چکا ہے. انہوں نے یہ بھی اظہار کیا کہ ایک عرصے کے بعد دونوں اطراف کی جانب سے بیٹھنا اور مذاکرات کے ذریعے ایک دوسرے کو قائل کرنے کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوش آئند یہ پیش رفت ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو اوریجنل ایشو ہے بٹوین امریکنز اینڈ ایرانینز, امریکنز کو جو ڈاؤٹس ہیں وہ ڈاؤٹس یہ ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ ایران ایک طرف کہتا ہے کہ جی ہم نے ایٹم بم نہیں بنانا. اگر ایٹم بم انہوں نے بنانا نہیں ہے تو پھر یورینیم کی 60% تک انریچمنٹ اس کی منطق کیا ہے؟ جو سول یوز ہے اس کے لیے تو 60% تک آپ کو انرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یورینیم کو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایٹم بم نہیں بنا رہے تھے تو پھر 300 فٹ نیچے گہرائی میں جا کر پھر اپنے جو سائٹس ہیں, جو کام کی جو سائٹس ہیں, ان کو اس طرح کا جو ہے وہ خفیہ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں. اور پھر وہ تیسری بات یہ کرتے ہیں کہ 2500 کلومیٹر سے زائد رینج کے میزائلز بنانا وہ کیا مقصد ہے, یعنی اس میں کس کو ٹارگٹ وہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ لانگ رینج میزائلز کے اوپر بھی امریکہ کے اپنے خدشات ہیں. بہرحال یہ تین باتیں ایسی ہیں جن کے اوپر امریکنز کے کنسرنز ہیں. اچھا, میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ایران بھی جو اس کا ایک سٹانس ہوتا ہے وہ آفیشیلی اور پرنسپلی درست ہوتا ہے. ایران کہتا ہے جی کہ پہلی بات تو اگر ایران کی طرف سے یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ کیا اسرائیل کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے, کیا ان کا اپنا کوئی ایٹم بم بنانے کا منصوبہ ہے؟ تو ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. کیا انہوں نے اس قسم کی انسپیکشنز کروانے کی اجازت دی ہے ابھی تک؟ جواب ہے نہیں. کیا کبھی امریکہ نے یہ سوال کیا کہ جناب آپ بھی تلاشی دو, جیسے ایرانین سے کہتے ہیں جی آپ تلاشی دیں؟ تو پھر یہ دوہرا معیار کیوں آتا ہے؟ اور دوسرا, اسرائیل کی آج بھی دنیا کے بہت سے ممالک اسرائیل کو یعنی اسرائیل کی ایگزسٹنس کے اوپر سوال نہیں ہے. اسرائیل کا جو موقف ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس نہیں بلکہ اپنی ایکسپینشن کے عزائم رکھتا ہے, یعنی وہ جہاں پر موجود ہے وہاں پر اسرائیل رکنا نہیں چاہتا. تو اس کے اس عزائم کے اوپر کبھی امریکہ نے اس سے سوال کیے؟ جواب ہے نہیں. اور پھر آج تک جتنی بھی یعنی اگر فائنینشیل ایڈ دیکھیں تو اس کو کئی سو بلین ڈالرز جو ہے وہ امریکہ بطور ایڈ دے چکا ہے. پھر اس کو اسرائیل کو اس کے ساتھ ساتھ تمام کا تمام جو ڈیفنس پروڈکشن جو امریکن ہے وہ لیٹسٹ سے لیٹسٹ جو کسی دوسرے ملک کو امریکہ فروخت نہیں کرتا وہ چیزیں
اسرائیل کو فراہم کر چکا ہے. تو یہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کے لوگ کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں, یعنی کول و فیل کے اندر تضادات دیکھتے ہیں, تو ان تضادات کے اوپر پھر گریوینس ہیں ریجن سائڈ کے بھی. تو پرنسپلی جو موقف وہ اختیار کرتے ہیں وہ بالکل درست ہے. اب آخری بات یہ ہے اس موضوع کے اندر, پھر ہم آگے بڑھیں گے. آخری بات یہ ہے کہ ایران اس وقت سنجیدگی سے اس جو مسئلہ ہے اس وقت جو اس کے اوپر جنگ مسلط ہے, اس کا یعنی وہ چاہتا ضرور ہے حل مذاکرات کے ذریعے, لیکن وہ اپنے پرنسپل سٹانس سے لچک دکھانے کو تیار دکھائی نہیں دے رہا, اور وہ بلیک میل جو ہے وہ کسی صورت یا دھمکی کے اندر جو ہے وہ آنے والا نہیں ہے. اور اس بات کے حوالے سے بخوبی علم ہو چکا ہے امریکن سائڈ کو. وہ مذاکرات سے اٹھ کے ضرور چلے گئے, لیکن پھر بھی امریکہ کے اندر بھی جو پریشر بلڈنگ ہو چکی ہے, تقریباً 90 لاکھ لوگ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف اور اس جنگ کے خلاف سڑکوں کے اوپر آئے ہیں, تو ان کو یہ اگنور نہیں کر پا رہے. اور اس وقت جو سینٹیمنٹس ہیں عام پبلک کے اندر, جو مہنگائی ہو چکی ہے, وہ بھی خاصا پریشر بلڈ اپ کر رہی ہے امریکن سائڈ کے اوپر. تو امریکہ بھی مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل چاہتا ہے, لیکن وہ اپنی تھوڑی سی جو ہے نا وہ چودراہٹ بھی قائم رکھنا چاہتا ہے, اپنا اپر ہینڈ رکھنا چاہتا ہے. لیکن بہرحال اپر ہینڈ تو ایرانینس نے جو ہے نا کبھی کسی کو بھی نہیں دینا, وہ تو یہ ان کے خمیر کے اندر نہیں ہے. سو لہٰذا کچھ نہ کچھ کمپرومائز امریکہ کو کرنا پڑے گا. ایک بات تو میرا اپنا ذاتی انالیسس یہ ہے. آگے اس میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آلریڈی اس وقت جو ہے وہ ان کا ستارہ گردش کے اندر آ گیا ہے. انہوں نے ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ کسی آدمی کے سر پر ہاتھ رکھ رہے ہیں. کئی لوگوں نے کہا کہ وہ خود کو جیزس جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے جب پوچھا گیا تو وہ فرماتے ہیں جی کہ یہ میں نے اپنے آپ کو ایسا ہیلر کے طور پر جو ہے وہ پروجیکٹ کیا. دوسری جانب جو پوپ لیو ہیں, ان سے متعلق ان کی جو گفتگو ہے اس کو لوگ شدید طور پر جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ پوپ لیو نے بھی یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بڑے ہی کہتے ہیں سلجھے ہوئے طریقے سے, بڑے ہی ادب اور آداب کے اندر رہتے ہوئے ان سے اختلاف رائے کیا. Don't want to get into a debate with him. I don't think that the message of the gospel is meant to be abused in the way that some people are doing. And I will continue to speak out loudly against war, looking to promote peace, promoting dialogue and multilateral relationships among the states, to look for just solutions to problems. اب یہ ساری سچویشن جو ہے وہ ود ان یو ایس اے ہر گزرتے دن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی کرٹیسزم جو ہے وہ مختلف سائڈوں سے آ رہا ہے. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس حوالے سے کوئی زیادہ خوش تو نہیں ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی ہے, ان سے ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز بہتر طریقے سے ان کا دفاع جو ہے وہ جے ڈی وینس نے کیا, جو انٹرویو ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں, اس میں وہ سنیں. The president was posting a joke, and of course he took it down because he recognized that a lot of people weren't understanding his humor in that case. I think the president of the United States likes to mix it up on social media, and I actually think that's one of the good things about this president is that he's not filtered. He doesn't send everything through a communications professional. He actually reaches out directly to the people. اب جے ڈی وینس نے دیکھیں یہ ہوتا ہے آرٹ, تو جے ڈی وینس کی جو کمپیٹنس لیول ہے کمیونیکیشن کا, وہ آپ کو صرف اس طریقے سے, وہ خود کیتھولک ہے جے ڈی وینس, اور اس کے باوجود اس نے اپنے پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ دفاع کیا انٹرویو کے اندر, اور کس بہترین انداز سے یہ دفاع ہوا ہے مجھے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں, آپ نے خود سن لیا ہے. تو اب یہ سچویشن جناب ڈیولپ ہو چکی ہے. اس وقت جو ٹوٹل جو ہے اس وقت ایشو ہے وہ ہمارے سامنے, جو کانفلکٹ ہے بٹوین ایران اینڈ امریکہ. اب رہا سوال اسرائیل کا. اسرائیل سے متعلق جو ہے وہ ایران نے اپنے تحفظات سے جو ہے وہ آگاہ کر دیا ہے پاکستان کو, اور پاکستان نے جو ایرانین تحفظات ہیں وہ امریکہ تک پہنچا چکا ہے. اب لیٹ سی جی کہ کیا سچویشن بنتی ہے, لیکن اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے جو کہ میں کو پہلے بھی کہا تھا کہ شٹ اپ کال دی ہے امریکہ نے اسرائیل کو لبنان سے متعلق, اور شاید آئی بلیو یہ پاکستان کے کہنے پر دی ہے. اور اس معاملے کے اندر اب آج امریکہ کے اندر لبنان کے اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اور جو سیکٹری خارجہ ہیں جو کہ سیکٹری آف اسٹیٹ ہیں جنہیں کہتے ہیں مارکو روبیو, وہ اس میں جو ہے وہ کی رول پلے کر رہے ہیں.
تو اب ایران کے جو تحفظات تھے لبنان کے حوالے سے، جس طریقے سے وہاں پر بومنگ کی تھی اسرائیل نے، تو اس چیز کو بھی کسی کنارے ڈپلومیٹکلی اس کا بھی سولوشن تلاش کیا جا رہا ہے. گو کہ یہ بات انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ معاملہ بٹوین اسٹیٹس ہے، اس میں ایرانین پراکسی کا ذکر نہیں ہے. یعنی ایران پراکسی یعنی حزب اللہ کی میں بات کر رہا ہوں. وہ جو غصہ کرتا ہے اسرائیل کے حزب اللہ کے خلاف، جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ کارروائی نہیں کرتی، لیکن بہرحال آئی بلیو کہ لیبنیز جو ہیں وہ اس کے اندر کوشش کریں گے کہ ڈپلومیٹکلی جو تنازع ہے بٹوین اسرائیل اور لبنان، یہ معاملہ جو ہے مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے. اس کے بعد جی سیکنڈ راؤنڈ کے حوالے سے جی پر امید رہیے گا جی انشاءاللہ. میں تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں بڑا آپٹمسٹک ہوں اور مجھے یہ جنگ دوبارہ چھڑتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی. میرے خیال کے مطابق یہ جنگ جو ہے وہ اب مختلف اطراف سے بیانات تو سخت آ سکتے ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر جنگ کا دوبارہ آغاز ہوتا ہوا میں نہیں دیکھ رہا. یہی اس وقت کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، یہی اس وقت کی ڈیولپنگ سٹوریز ہیں، اور یہی میرا ان کے اوپر جو ہے کنکلوژن جو کل پرسوں یا اس سے پہلے میں دے رہا تھا اسی بات کے اوپر میں قائم ہوں. بہرحال ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور ایران نے تقریباً $270 ارب کا اپنے نقصان کے حوالے سے بھی جو آگاہ کر دیا ہے دنیا کو کہ ان کا کتنا فائنینشیل لاس ہو چکا ہے. جو ان کا جانی نقصان ہوا ہے وہ تو ارریپلیسیبل ہے، اس کا تو کوئی مداوع نہیں کر سکتا. آیت اللہ خامنائی جیسے ایک ٹاپ جو ریلیجس لیڈر تھے، ان کی شہادت، علی لارجانی جیسے کمپیٹنٹ شخصیت جو کہ ایک بہت زیادہ جو ہے ویل ریسپیکٹڈ تھے اراؤنڈ جو ہے وہ پوری مسلم ورلڈ، ان کی شہادت، اور اس کے علاوہ متعدد ان کے جنرلز، ان کے متعدد ٹاپ ملٹری لیڈرشپ کے لوگ شہید ہو چکے ہیں. پھر اس کے علاوہ بچے بچیاں جو سیولینز کی شہادت ہوئی ہے. یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ دنیا میں کوئی نہیں پورا کر سکتا، اس کا عذاب اللہ تعالیٰ لے گا. بہرحال جی اس وقت کی اپڈیٹس ہیں جی، انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.